جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. She was born in مکہ. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئی. Was the daughter of Khalid who was wealthy and affluent merchant. آپ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ علیہ السلام خالد کی بیٹی تھی جو کہ بہت ہی امیر اور دولت مند تاجر تھا. حضرت خدیجہ's mother and father both died within 10 years of each other. حضرت خدیجہ کے جو والد اور والدہ تھے ان کی ڈیتھ ایک دوسرے کی وفات کی 10 سال میں کے اندر اندر مطلب ان کی وفات ہوئی. خالد left behind a lot of inheritance. خالد نے اپنے پیچھے بہت سی دولت وراثت چھوڑی تھی. The wealth was distributed among his children. جو ان کی دولت تھی وہ ساری ان کے بچوں میں تقسیم ہوئی. It was حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who took over the family business and expanded it. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جنہوں نے اپنے اس بزنس کو، اپنے فیملی جو خاندان کا ان کا کاروبار تھا اس کو بڑھایا اور پھیلایا. Her رضی اللہ تعالیٰ عنہ trade caravans visited Syria and Yemen and other trade markets. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر تھے، جو قافلے تھے، وہ جاتے تھے شام میں، یمن میں، اور جو باقی تجارتی مراکز تھے وہاں پہ جایا کرتے تھے. They made a lot of profit because more than half of the trade business was in her hands. آپ نے بہت ہی اس سے منافع کمایا کیونکہ زیادہ تر جو آدھے سے زیادہ جو بزنس تھا، کاروبار تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. With the profit she made, she helped the orphan, the poor, the widows, the sick and the handicapped people of Makkah. جو بھی منافع آپ کماتی تھی اس سے آپ مدد کرتی تھی یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، بیماروں کی اور مکہ کے معذور لوگوں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very pious, modest and noble. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی، پاک دامن اور اعلیٰ ضرف تھی. Because of her piety, آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے the people of Makkah called her طاہرہ. مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے. طاہرہ means، طاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ the pure one، بہت ہی خالص، مخلص، پاک. As she was very wealthy, a lot of Arab nobles wanted to marry her. کیونکہ آپ بہت زیادہ دولت مند تھی تو عرب کے بہت سے شرفا آپ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے. In 595 AD, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was looking for a trustworthy man to be in charge of her trade caravan to Syria. 595 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے قابل اعتماد انسان کی تلاش میں تھی جو کہ ان کے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کے، جسے شام کے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر بھیجا جاتا. جی اب اس پیج میں کوئی اتنی خیر مشکل بات نہیں ہے. اس کے ہم لوگ میننگز بھی ساتھ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے جو اس میں بلاک میں 2 کوسچنز دیے گئے ہیں وہ بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں. تو پہلے کوسچن کر لیتے ہیں. Who took over the family business؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ took over the family business. Who took لکھا ہوا تو who کو ہم لوگ کٹ کر دیں گے اسی میں سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ took over the family business. نیکسٹ کوسچن ہے why was she called طاہرہ؟ آپ کو طاہرہ کیوں بلایا جاتا تھا؟ Because of her piety. Because of her piety, the people of Makkah called her طاہرہ. آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے. اب ہم لوگ ساتھ میں اس پیج میں جو میننگز ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں ڈکٹیشن ورڈ. فرسٹ ورڈ ہے ویلدی، دولت مند. ایفلوئنٹ، امیر. مرچنٹ، تاجر. انہیریٹنس، وراثت. ڈسٹریبیوٹیڈ، تقسیم ہونا ڈسٹریبیوٹیڈ. ایکسپینڈیڈ، پھیلانا. ایکسپینڈیڈ، پھیلانا. سیریا، شام. یمن. جی نیکسٹ ہے ہینڈی کیپڈ، معذور. پائس، متقی. ماڈسٹ، پاک دامن. نوبل، اعلیٰ ضرف. پارٹی، پرہیزگار. ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد. انچارج، سربراہ.
جی اب ہم لوگ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو طالب سجیسٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم نے پیچھے پیج میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے انچارج کی تلاش میں تھی جو کہ ان کا ٹریڈ کاروان تھا، تجارتی قافلہ جو ان کا جانا تھا شام، اس کا انچارج بنا سکے اسے. تو ابھی نیکسٹ پیج میں اب ہم آتے ہیں. اس میں حضرت ابو طالب سجیسٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو اسسٹ ہر. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مدد کرنے کی تجویز دی. She had already heard of his صلی اللہ علیہ وسلم honesty and truthfulness. انہوں نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے بارے میں سن رکھا تھا. So she agreed to make حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to in charge of her trade کاروان. تو وہ اس بات پر رضامند ہو گئی کہ وہ انہیں اپنے تجارتی قافلوں کا سربراہ بنا سکیں. She sent her slave Master to help him during his trip. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے غلام میسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے دوران مدد کے لیے بھیج دیا. میسرا ٹول the trading caravan returned very successful. تجارتی قافلہ بہت کامیاب واپس لوٹا. میسرا told the account of trading skills and excellent conduct of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to حضرت خدیجہ and she became his admirer. پھر میسرا نے واپس آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت اور شاندار کردار کا حال سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت آپ کے شاندار جو کردار تھا اور جو تجارتی مہارت تھی اس کے بارے میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مداح بن گئی، ایڈمائرر بن گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very much impressed by the stainless character, honesty and nobility of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار، stainless character بے داغ کردار، honesty ایمانداری، nobility اور وقار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. She sent a message for marriage to him صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. Soon her marriage to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was arranged. جلد ہی آپ کی شادی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پائی. At that time, the age of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 25 and حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was 40 years old. جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to go to cave of Hira for prayers and meditation. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہیرا میں غور و فکر کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے اور عبادت کے لیے، پریئرز کے لیے جایا کرتے تھے. Sometimes he spent several days there in the cave. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار میں گزار دیتے تھے. One day while he was busy in meditation, ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن میں غور و فکر میں مشغول تھے، مصروف تھے. The most wonderful thing happened to him. بہت ہی حیران کن چیز واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. Angel حضرت جبریل علیہ السلام brought the message of Allah to him. فرشتہ جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں وہ آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کے آئے. He informed the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that Allah Almighty has chosen him to be his prophet. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر منتخب کیا. After this incident, اس واقعے کے بعد the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came home. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. He looked worried and upset. وہ بہت ہی پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے. He told حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ about the incident of cave of Hira. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ہرا میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ consoled him and said. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، دلاسا دیا اور کہا don't worry، پریشان نہ ہو. You always speak the truth. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. You are kind to others. آپ دوسروں پر مہربان ہیں. You are honest, hospitable and helpful to others in distress. آپ ایماندار ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے مددگار ہیں، کام آنے والے ہیں. اللہ Almighty will not let you alone. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. Then she took the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
to her cousin. پھر کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. کس کے پاس لے گئی؟ ورقہ بن نوفل. and told him the whole event that had happened to him in the cave. اور جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ غار ہرا میں پیش آیا تھا اس کے بارے میں انہیں اسے بتایا. ورقہ واز a scholar of Old Testament Torah. ورقہ قدیم عہد نامہ تورات کا جو ہے وہ عالم تھا. He congratulated the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on being the last prophet of Allah. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ہونے پر مبارکباد دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا was the first woman who embraced Islam. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی. She handed over all her wealth to him for the propagation of true religion اسلام. انہوں نے اپنے جو ساری دولت تھی ٹرو ریلیجن سچے جو مذہب تھا اسلام اس کے لیے وقف کر دی، اس کے حوالے کر دی. جی اب اس پیج پہ بھی جو میننگ سے وہ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ایزی ہو جائے. اسسٹ مدد کرنا، اسسٹ مدد کرنا. ایکسیلنٹ کنڈکٹ ہو گیا، چال چلن ہو گیا یا انتظام ہو گیا. ٹولڈ دا اکاؤنٹ حال سنانا. ایڈمائرڈ مداح. جی نیکسٹ پیراگراف پہ آ جاتے ہیں. امپریسڈ متاثر ہونا. نیکسٹ پیراگراف کا سیکنڈ ورڈ ہوگا اسٹین لیس بے داغ. کیریکٹر کردار. موبلٹی وقار. جی اب نیکسٹ کے میڈیٹیشن غور و فکر کرنا. ونڈرفل حیران کن یا حیرت انگیز. کنسولڈ تسلی دینا. ہاسپٹیبل مہمان نواز. المائٹی قادر مطلق. ڈسٹریس مصیبت. اسکالر نیکسٹ پیراگراف کا. اسکالر عالم. اولڈ ٹیسٹامنٹ قدیم عہد نامہ. امبریس قبول کرنا. ہینڈ اوور حوالے کرنا. پروپگیشن ترقی یا پھیلاؤ. کوشچنس بھی ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. فرسٹ کوشچن ہے ہو لیڈ دا ٹریڈ کاروان ٹو سیریا. کس نے لیڈ کیا تھا ٹریڈ کاروان کو، تجارتی قافلے کو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ دا ٹریڈ کاروان ٹو سیریا. نیکسٹ کوشچن ہے why did she رضی اللہ عنہ send a message of marriage. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا پیغام کیوں بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very much impressed by the stainless character, honesty and nobility of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, so she sent the message of marriage to him. جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ ڈیڈ شی کنسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، دلاسا دیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسولڈ ہم اینڈ سیڈ. یہ آپ اسی بلاگ کے ساتھ بالکل آنسر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کنسولڈ ہم اینڈ سیڈ do not worry, you always speak the truth, you are kind to others, you are honest, hospitable and helpful to others in distress. Allah Almighty will not let you alone. کیا کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں پر مہربان ہیں، آپ ایماندار ہیں، مہمان نواز اور مصیبت میں دوسروں کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہاں تک. جی اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ was blessed with two sons and کو اللہ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا. Both the son حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ died in infancy. جو ان کے دونوں بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شیر کو خواری میں ہی مطلب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے. Her 4 daughters were حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی 4 بیٹیاں کون کون سی تھی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ was her only daughter who could survive for only 6 months after the sad demise of her
beloved father حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی واحد بیٹی تھی جو اپنے پیارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غمناک اور دردناک وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہ سکی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was mother of حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی والدہ تھی؟ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent 20 years in the company of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے ساتھ کتنے 25 برس گزارے. She stood by him صلی اللہ علیہ وسلم through thick and thin. انہوں نے ہر قسم کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. She comforted and aided him صلی اللہ علیہ وسلم in many ways. انہوں نے کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور سکون پہنچایا. Moreover, she helped the needy and the downtrodden of the Arab society. اور اس کے علاوہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرب معاشرے کے ضرورت مندوں اور مظلوم لوگوں کی مدد کی. She died in 629 AD at the age of 65. ان کی وفات کب ہوئی؟ 629 سن عیسوی میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو پا گئی. May Allah shower his blessings on her. آمین. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. آمین. جی اب اس چیپٹر کی ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. اب اس لاسٹ پیج کے ہم لوگ میننگس کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جو بلاک میں کوشچن ہے اس کا. جی تو کوشچن کیا ہے کہ نیم دا چلڈرن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے، اولاد تھی، ان کے بارے میں ان کے نام لکھے. یہ ادھر ہی ساتھ اسی پیراگراف میں ایزیلی آپ کو مل جائے گا، آپ کے سامنے ہے. لیکن سٹارٹ ہم کیسے کریں گے؟ دا نیم آف دا چلڈرن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور حضرت قاسم رضی اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. blessed with عطا ہونا یا نوازا جانا. انفینسی شیر خواری. انفینسی شیر خواری. سروائیو زندہ رہنا. ڈیمائس وفات. ان دا کمپنی صحبت میں. اسٹینڈ بائی ساتھ دینا. تھرو تھک اینڈ تھن ہر قسم کے حالات میں. کمفرٹیڈ سکون پہنچانا. ایڈڈ مدد کی کرنا. مور اوور اس کے علاوہ. ڈاؤن ٹروڈن مظلوم لوگ.